اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ہمارے دو لیکچروں میں عقل، فطرت اور ایمان کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے کہ وہ سوچے سمجھے اور اس بات پر غور و فکر کرے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اسے اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر ہم مسلمان کی بات نہیں کر رہے، ایز اے ہیومن بینگ ہر انسان کی بات ہو رہی ہے کہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میرے اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے۔ جب انسان اس بات پر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر اس کے سامنے ہدایت آ جائے تو وہ اس ہدایت کو قبول کرتا ہے، نہ کہ کوئی کسی طرح کا اعتراض کرتا ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی اس کے سامنے مختلف نیگیٹو دلیلیں لانا کہ میں اسے کاؤنٹر کر سکوں۔ تو اس طرح کا اس کا جو ہے رویہ نہیں ہوتا۔ اگر سلیم الفطرت انسان ہے، وہ غور و فکر کرتا رہا ہے، تو پھر جب اس کے سامنے ہدایت آئے گی تو فوراً اس ہدایت کو قبول کر لے گا۔ تو اس سورہ آل عمران کے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایکویلٹی، نیکی کے اعتبار سے، کہ نیکی کے میدان میں مرد اور عورت دونوں برابر ہے، نہ ہی مرد کو کوئی فضیلت ہے نہ ہی عورت کو کوئی فضیلت ہے۔ جو شخص نیکی کرے گا اسے اتنا ہی اجر ملے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کیونکہ ایک دنیا کا نظام بھی چلانا ہے، گھر کا نظام بھی چلانا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہے کہ اسے گھر کا سربراہ بنایا ہے، لیکن نیکی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ تو ہم نے اس رکوع کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع جو اسی حوالے سے ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بارے میں کچھ باتیں فرمائی ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا اس دوسرے رکوع کے اندر۔ یہ پورا رکوع حضرت لقمان کی وصیتوں کے اوپر مشتمل ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ یہاں پر حضرت لقمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے، حضرت لقمان کو جو مشرکین مکہ تھے، یہ سورت جو ہے یہ مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ مشرکین مکہ ان کے جو اقوال تھے ان کو اپنی باتوں کے اندر کوٹ کیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے جو آج کل مقرر ہوتے ہیں وہ مختلف فلاسفرز کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں، علامہ اقبال کی باتوں کو کوٹ کرنا، اور مختلف جتنے بھی ہمارے بڑے اسلاف گزرے ہیں ان کی باتوں کو کوٹ کرنا جو حکیم تھے۔ تو اسی طرح جو ہے مشرکین مکہ وہ بھی ان کی باتوں کو بہت زیادہ کوٹ کیا کرتے تھے اور ان کی باتوں کو، ان کے اقوال کو اتھینٹک مانا جاتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے واقعے کو کوٹ کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں کل بھی بتا دیا تھا کہ حضرت لقمان نہ ہی نبی تھے اور نہ ہی کسی نبی کے امتی تھے۔ انہوں نے اپنی عقل اور فطرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اور جو بیسک موریلٹیز ہوتی ہیں، جو اخلاقیات ہوتی ہیں، جو انسانی اقدار ہوتی ہیں، اس حوالے سے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی کہ یہ بیٹا یہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی کہ شکر کر اللہ کا۔ یہاں پر کوئی بھی انسان اگر صرف عقل کے پیچھے چلے گا، اپنی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی ہے اس کو سامنے نہیں رکھے گا، تو وہ صرف فلسفے تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر فطرت بھی ساتھ شامل ہو جائے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ حکمت ادا کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، ہم جسے چاہتے ہیں حکمت ادا کرتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ حکمت ادا کر دے اسے تو اللہ تعالیٰ نے ساری خیریں، کل خیر اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے انہیں حکمت ادا کی تھی۔ اگر صرف انسان عقل کے پیچھے چلے، جیسے آج کے دور کی سائنس ہے وہ اللہ کو نہیں مانتی، ایتھیسٹ اتنے زیادہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، ہم اس چیز کو مانیں گے جو ہمیں نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اگر انسان صرف عقل کے پیچھے چلے تو پھر عقل انسان کے اندر شک ڈال دیتی ہے کہ انسان سوچتا ہے اللہ ہے یا نہیں ہے، جنت جہنم ہوگی یا نہیں ہوگی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہوگی، تو انسان کشمکش میں رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح ڈالی ہے جو اس کو پہچانے، اس کے اندر کی بات کو بھی سنے انسان
کہ میرے اندر کیا ہے، میرے اندر سے جو آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی کی پہچان کس طرح سے ہو، کہ آپ کا اندر ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا فرما رہے ہیں، ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی، حکمت عطا کی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ تو شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا کفر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حمید ہے۔ حمید اس کو کہتے ہیں جس کی پہلے سے تعریف ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی تابے داری کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے یا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر فرما رہے ہیں کہ اگر تم مانو گے تو تمہاری اپنی بھلائی ہے، اگر نہیں کرو گے تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہلے سے تعریف ہو چکی ہے۔ ہمیں لوگوں کی تعریف کی ضرورت پڑتی ہے کہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے پوری کی پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والی بن جائے، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر سارے کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں ذرہ برابر بھی اس کی حمد کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں لاکھوں کروڑوں فرشتے ایسے ہیں، آسمان کے اندر ایک بالشت ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی حمد نہ کر رہا ہو، تو انسانوں کی کیا وقت ہے ان کے مقابلے میں۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور اختیار دیا، اسی اختیار کا تو قیامت کے دن حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم چاہیں تو کریں۔ فرشتوں کے اندر یہ چاہت نہیں ہے، فرشتے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں، ان کے اندر اختیار نہیں ہے۔ انسان کو اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ اللہ کا حکم مانے اور چاہے تو اللہ کا حکم نہ مانے۔ دنیا کے اندر کسی بھی طرح کا اسے کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہاں وقتی طور پر اللہ تعالیٰ آزمائش بھیج کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیں گے، لیکن اگر انسان پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گی، میرے فرما برداری کرو گے، تو یہ اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے، اب کفر دو طریقے سے ہوتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ جو کفر کیے، ایک ہے زبان سے کفر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا سرے سے انکار ہی کر دے، تو یہ تو انسان کافر ہو جائے گا۔ لیکن دوسرا کفر ہے عملی طور پر، انسان زبان سے تو کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن عملی طور پر جہاں پر اللہ کا حکم آئے اور انسان اس حکم کو نہ مانے، تو یہ عملی طور پر انسان کا کفر ہوگا کہ انسان عملی طور پر انکار کر رہا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم آ گیا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کا حکم آ گیا ہے اور ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا ہے۔ اور اس بات کو یعنی کہ ہماری جو پریفرنس ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہماری پریفرنس کیا ہے۔ اللہ کا حکم آیا تو ہماری پریفرنس کیا تھی کہ ہم نے اس حکم کو مانا یا نہیں مانا۔ تو اس حوالے سے اگر مانیں گے تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یاد کرو جب کہ لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ شرک کے بارے میں ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، پہلے ان وصیتوں کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ جب انسان عقل اور فطرت سے کام لیتا ہے تو پھر انسان کے اندر سے آواز آتی ہے کہ واقعی میرا کوئی بنانے والا ہے۔ اگر کچھ لوگ بت کی پوجا کر رہے ہوں، درختوں کو پوج رہے ہوں، سورج چاند ستاروں، کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے شرک، تو اگر انسان کوئی بھی اس کی پیروی کر رہا ہے، اسے پوج رہا ہے، تو انسان کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ مجھے ذرہ برابر بھی نہ تو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ اپنے بیٹے کو اسی بات کی نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا۔ مشرکین مکہ چاہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 بت تھے کعبے کے اندر، لیکن جب کوئی بہت زیادہ مشکل پیش آتی تھی تو کس کو بلاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا کنسیپٹ یہ ہر انسان کے اندر ہے، چاہے وہ جیسے ہندوؤں کے اندر بھی ہے بھگوان، جس کو وہ سب سے بڑا خدا مانتے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ دیوی دیوتا یہ بھی بنائے ہوئے ہیں کہ یہ چھوٹے خدا ہیں، یہ ہماری جو ضروریات ہیں، ہماری ریکویسٹ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی بنائے ہوئے تھے۔
تو یہاں پر حضرت لقمان اپنے بیٹے سے اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اگر انسان بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پھر یہاں پر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پر یہ جو والدین کے حقوق ہے یہ حضرت لقمان کی وصیت کے اندر شامل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ وصیت کو سکپ کر کے درمیان میں والدین کے حقوق رکھے، کیونکہ جہاں پر بھی قرآن پاک میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی۔ پہلے بات کیا آئی تھی پچھلی آیت کے اندر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنیا اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير۔ یہاں پر ماں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ جب پریگننسی کے دوران اپنے بچے کو کس طرح یعنی کہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے 9 مہینے، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے دودھ پلاتی ہے اور اتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، تو ان تکالیف کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، الیج المصیر، میری طرف ہی لوٹنا ہے تم سب کو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو بتایا کہ میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن پاک میں 4-5 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ انہیں اف تک بھی نہ کہو، اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں جو تمہیں ناگوار گزرے تو ان کے سامنے ذرا سا بھی روڈ بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے انسان کا۔ تو والدین کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا حق رکھا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق ہے۔ پھر دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا پھر وہی دوبارہ، تو چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد جو ہیں وہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ تو والدہ کا حق، ماں کا حق جو ہے 3 گنا زیادہ ہے باپ کے حق سے۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جو آپ نے اکثر نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد کے ممبر پر، اس کی 3 سیڑھیاں تھی، تو 3 سیڑھیوں پر جب قدم رکھا تو آمین کہا۔ تو صحابہ نے جب بعد میں پوچھا تو ان میں سے ایک آمین حضرت انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی تھی تو میں نے ان پر آمین کہا تھا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے، یا ان میں سے کوئی ایک، اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ باقی اور بھی تھی، وہ انشاءاللہ بعد میں جب ٹائم آئے گا تو اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق بہت زیادہ رکھا ہے، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن یہاں پر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مان۔ کہ اگر اللہ والدین کو اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے، اللہ کا حکم ایک طرف ہے، والدین کا حکم ایک طرف ہے، تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جائے گا، وہاں پر والدین کے ساتھ یعنی کہ آپ، لیکن اگلی اسی کے ساتھ کیا فرما رہے ہیں وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، حقوق ان کے وہی رہیں گے، صرف اس معاملے کے اندر جہاں پر والدین اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف آپ کو کوئی کام کرنے کو کہہ رہے ہو، وہاں پر والدین کا حکم نہیں مانا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کیا کہ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اللہ کے حق کو پیچھے نہیں کرنا۔ اللہ کا حق سب سے پہلا ہے، یہ والدین بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس لیے سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔
آج ہمارے سامنے کس طرح کے ایسے گناہ ہوتے ہیں، کس طرح کی ایسی بدعات ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن ہم اپنی فیملی کو دیکھتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہوئے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے حق کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ شادی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، اور بے شمار ایسی رسمیں ہیں جو ہندوانہ رسمیں ہیں، لیکن ہم اپنے کلچر کو دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے حق کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ والدین کا بھی حکم نہیں ماننا، تو ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے، رشتہ داروں کو دیکھتے ہوئے اللہ کا حق پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ہم اللہ کو تو مانیں، لیکن جب موقع آئے فرما برداری کا تو وہاں پر ہم پیچھے ہٹ جائیں، اللہ کا حکم نہ مانیں۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کر اس راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا، کہ صرف اس انسان کی پیروی تم کر سکتے ہو جس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، جو خود بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کر رہا ہو۔ اس کے علاوہ کسی ایسے انسان کی، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جائے گا تو وہاں پر اس کی کوئی پیروی نہیں ہوگی۔ کہ انبیاء کے بعد کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں پر اگر کسی کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو لوگوں سے کیا فرمایا تھا کہ میری اتباع کرنا، میری پیروی کرنا، لیکن تب تک جب تک میں خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلوں۔ اگر میرا کوئی فیصلہ اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے تو وہاں پر میری پیروی تم پر فرض نہیں ہے، تم پر واجب نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس انسان کی پیروی کی جائے گی جو خود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم سب کو میری طرف ہی لوٹنا ہے اور میں تمہیں بتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ کہ دنیا میں تو اپنی مرضی کرتے رہے، دنیا میں جو چاہا کر لیا، دل کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار لی، جب دل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ٹال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دنیا میں جیسے مرضی زندگی گزار لو، آنا تو واپس تم نے میرے پاس ہی ہے، تو پھر میں تمہارا حساب لوں گا کہ دنیا میں کیا کیا تم لوگوں نے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں پر اللہ تعالیٰ بشارتیں دیتے ہیں، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ انذار بھی کرتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں لوگوں کو کہ لوگوں، قیامت والے دن دونوں چیزوں کا حساب ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کو ساری نعمتیں ہی ملے گی، اگر گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی، بغیر توبہ کے مر گئے، توبہ کر لی تو پھر تو معاف ہے، پھر تو کسی بھی طرح کی کوئی وہ ٹینشن نہیں ہے، لیکن اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی ہر انسان کے لیے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے رہنا، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، آج زندہ ہیں کل ہوں یا نہ ہو۔ تو اس لیے موت کا انسان کو تو لمحے کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ہر حال، ہر لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ یہ آیت نمبر 14 اور 15، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی۔ آگے آیت نمبر 16 کے اندر یہ پہلی والی آیت کے حوالے سے جو ڈیٹیل پہلے بات کر دی ہے کہ والدین کی فرما برداری کے اندر ان کی اتباع ضروری نہیں ہے، کہ انسان ان کی اتباع کا، ان کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا ہے، لیکن ان کی اتباع وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر چیز کے اندر، ہر معاملے کے اندر ان کی پیروی بھی کی جائے۔ یہ اسلام کے اندر شرط نہیں ہے، ہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن اگر وہ کہیں پر غلط ہیں، کہیں پر اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، تو وہاں پر ان کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ پھر آگے حضرت لقمان کی وصیت، جو پہلے ایک آیت گزری تھی اس کے بعد اب دوبارہ وصیت ہے، اگلی وصیت، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے بیٹے، نیکی ہو یا برائی ہو، اور وہ چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو، ذرے کے برابر ہو، اور اگر وہ انسان کسی غار کے اندر، کسی چٹان کے اندر چھپ کے کرے، چاہے کسی فضا کے اندر انسان بلندیوں پر جا کے کرے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کے کرے، اور چاہے وہ کسی سرنگ کے اندر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے پیش کرے گا، ہاں بھائی یہ کام تو نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور یہ اگر کیا تھا تو کیوں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی نیکی بھی ضائع نہیں کریں گے، اور اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، انسان لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہیں بھی چھپ نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر انسان اللہ تعالیٰ سے چھپ سکے۔ تو یہاں پر وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس آج بھی دنیا کے اندر، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، ہر انسان کے مائنڈ کے اندر یہ بات ہے کہ اگر میں کوئی بھی نیک کام کروں گا تو مجھے اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا،
چاہے وہ ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، کوئی بدھ مت ہے، مجوسی ہے، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو، یا ایتھیسٹ بھی ہو کہ خدا کو ہی نہ مانتا ہو، لیکن اس کے اندر یہ بات اس کے دل کے اندر پھر بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر رکھی ہے کہ اگر وہ کوئی نیکی کرے گا، کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا، تو اسے دنیا میں اس کا ریوارڈ مل کر رہے گا۔ آخرت کا کسی کا کوئی تصور ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، جیسے مسلمان کا ایک تو آخرت کا تصور دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جس کا آخرت کا تصور نہیں بھی ہے تو وہ اس بات کو پھر بھی مانتا ہے کہ اگر میں اچھا سلوک کروں گا، کوئی بھلائی کا کام کروں گا، دنیا میں بے شمار ایسے ہاسپٹل ہیں، چیریٹی ٹرسٹ ہیں، اور مختلف اس طرح کے، ہمارے یہاں پاکستان کے اندر کتنے ہاسپٹل ایسے ہیں جو ہندوؤں کے نام پر، عیسائیوں کے سکھوں کے نام پر بنے ہوئے ہیں، گنگا رام ہاسپٹل ہے اور مختلف میو ہاسپٹل ہے، اور کافی ایسے ہاسپٹل ہیں جو ہندوؤں کے نام پر، تو ان کے اندر بھی ایک نیک کام کرنے کی ہوتا ہے کہ روح تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ڈالی ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ اچھائی کروں گا تو مجھے اس کا ریوارڈ مل کر رہے گا، وہ چاہے جس بھی شکل میں ہو۔ ہندوؤں کے یہاں یہ ہے کہ میں کوئی اچھا کام کروں گا تو میرا اگلا جنم جو ہے وہ میں زیادہ میرا اچھا ہوگا، اسی طرح مختلف اور بھی مذاہب کے اندر ہے، تو ہر مذہب کے اندر اس بات کی، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ میں اگر کوئی بھی نیک کام کروں گا تو مجھے اس کا صلہ مل کر رہے گا۔ لیکن جو شخص اپنی روح کی آواز کو پہچانتا ہے، اپنی خودی کو، جس کو علامہ اقبال نے خود ہی کہا ہے کہ اپنی اندر روح جو اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے اس کو پہچانتا ہے، تو پھر انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے آتی ہے، تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ میرے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بین، بہت باخبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، انسان آہستہ بولے، اونچا بولے، لوگوں کے سامنے بات کرے، لوگوں سے چھپ کر بات کرے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرمایا کہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں، جو ہم نے کسی سے کہے بھی نہیں ہے، اپنی زبان سے بھی نہیں کہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کریں، لوگوں کے سامنے کتنے اچھے بنتے ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو پتا کہ یہ اندر سے کیسا ہے، یہ بات جو کر رہا ہے کہ یہ واقعی اس کے دل کے اندر ہے یا نہیں ہے، میں زبان سے جو باتیں کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو پتا کہ یہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، نیکی کا بھی صلہ ملے گا اور برائی کا بھی اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دیں گے۔ پھر آگے اگلی آیت کے اندر فرمایا یا بنیا اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ۔ اچھا، یہاں پر نماز کی جو بات ہوگی، یہ نماز وہ نماز نہیں ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، نماز سے مراد اللہ تعالیٰ سے لو لگانا۔ جس طرح مشرکین مکہ حج تو کرتے تھے لیکن وہ اپنے اعتبار سے کرتے تھے، ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا، تو اسی طرح اس دور کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک طریقہ ہوگا، وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے وہ نہیں پتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ایک اپنا تعلق قائم کرنے کا وہ طریقہ ہے، کیونکہ نماز بھی اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ نماز ہمارے مسائل کا حل ہے کہ ہم نماز ایسی پڑھیں اس کے اندر دھیان ہو، اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کا دھیان ہو، کہ ہم اس نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے وہ دعا ہماری قبول ہو۔ نماز کا بیسک مقصد ہی یہی ہے۔ جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ کرام نے خوشیاں منائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات کا ذریعہ مل گیا، تو پھر انہیں کبھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو فوراً نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرواتے تھے۔ تو یہاں پر اپنے بیٹے سے اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ کبھی انسان کا ٹوٹنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اب کوئی بھی انسان ہو، جس بھی معاشرے میں رہتا ہو، اگر وہ خود ایماندار ہے، خود اچھے اخلاق کا مالک ہے، اس کا اپنا جو اپنی ذات جو ہے، اس کا اپنا کریکٹر جو ہے بہت اچھا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کرے، لوگوں کو بھی اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی انسان کسی دوسرے کو اچھی بات کا حکم کرے گا اور برائی سے روکے گا تو اگلا بندہ اگر وہ سلیم الفطرت انسان ہوگا تو اس کی بات کو تسلیم کرے گا، ورنہ رزسٹ کرے گا۔ اور معاشرے میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو آگے سے رزسٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک صادق امین کہا، لیکن جب نبوت آئی
تو سب سے پہلا پتھر بھی انہی لوگوں نے مارا جو صادق اور امین کہا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی انسان کو بت کی پوجا سے نہیں روکا تھا، ظلم کرنے سے نہیں روکا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنا شروع کیا تو لوگوں نے بغاوت شروع کر دی، لوگوں نے ریزسٹنس کی، معاشرے کی طرف سے ایک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے. تب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تب انسان کو صبر کرنا چاہیے. سورہ عصر کے بعد اندر ہم نے 4 شرائط جو پڑھی تھی، ایمان وعامل الصالحات، پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یہ 4 شرائط جو ہیں کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں. تو صبر کرنا، کوئی بھی آزمائش آ جائے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، کل بھی ہم نے پڑھی تھی، پہلے بھی پڑھی تھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، ہر طریقے سے آزمائیں گے. تو ان سب چیزوں پر صبر کرنا ہے. اگر انسان کو کوئی آزمائش ہی نہ آئے، انسان ایسے ہنسی خوشی زندگی گزار دے، تو پھر تو بہت ہی آسان ہے. انبیاء کو تکلیفیں کیوں دی گئیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں، جو میری پیروی کر رہے ہیں، کہ یہ واقعی اپنے دعوے میں صحیح ہیں بھی یا نہیں. اگر انہیں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو کیا یہ لوگ پیچھے تو نہیں ہٹ جائیں گے، یا کہ یہ ثابت قدم رہیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بندے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں. آگے اللہ کیا فرمائے؟ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، کہ صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگ آپ کو جسمانی طور پر بھی تکلیفیں دیں گے، ذہنی طور پر ٹارچر کریں گے، کہ آپ کسی طرح اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ کسی بھی معاشرے کے اندر رہتے ہوں، آپ ہندو معاشرے کے اندر رہتے ہوں، اگر آپ ایماندار ہیں تو لوگ آپ کے خلاف بغاوت کریں گے. کیونکہ ایماندار لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اچھی صفات کے، اچھے کریکٹر کے مالک لوگ بہت کم ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کا شخص دوسروں کو بھی برائی سے روکے گا، کرپشن سے، مختلف چیزوں سے جب ظلم سے روکے گا، تو وہ لوگ جو اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہوں گے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کو مختلف طرح کی تکلیفیں دیں گے. تو ان سب چیزوں پر صبر کرنا. اور جو شخص مسلمان ہے، اس اگر وہ اللہ کی دعوت دے گا تو اس کے لیے تو اور زیادہ تکلیفیں ہوں گی. تو اس لیے ان سب چیزوں پر صبر کرنا. اور کیا فرمایا؟ بے شک یہ جو صبر کا کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے. اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، تو فوراً انسان صبر کرے، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے انسان کرنا شروع کر دے. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور اپنی گردن کو ٹیڑھا نہ کر، لوگوں کے ساتھ بے رخی نہ کرنا، کہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا شروع کر دینا. یہ اگر انسان تھوڑا سا دین کے اوپر چلنا شروع ہو جائے، کسی انسان کے پاس پیسہ آ گیا، مال و دولت آ گئی، اچھا عہدہ مل گیا، تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یا کوئی شخص ذرا سا دیندار ہو جائے تو وہ سارے لوگوں کو گناہ گار سمجھنا شروع کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روش نہیں ہونی چاہیے، کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو کوئی بہتر چیز، کوئی اعلیٰ چیز نہ سمجھے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو مغرور لوگ اور شیخی خور، یعنی کہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے والے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اچھا عہدہ مل گیا، ذرا سی گاڑی آ گئی، گھر اچھا ہو گیا، کوئی بنگلہ وغیرہ مل گیا، تو باقی لوگوں کو، غریب لوگوں کو انسان ہی نہ سمجھنا. اور جو شخص ذرا سا دین پر چلنا شروع ہو جائے تو باقی سارے لوگوں سے گناہ گار نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روش انسان کی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر انسان کے اندر اگر تکبر آ جائے تو یہ بہت بڑی ہلاکت ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر، دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے. کبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو شخص اسے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے ان چیزوں سے انسان بچا جائے. پھر آگے آخری آیت کے اندر، یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، سورت اس سے آگے بھی ہے لیکن اس رکوع کی یہ جو آخری وصیت تھی حضرت لقمان کی، یہ آخری وصیت ہے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اپنی چال کے اندر انسان میانہ روی رکھے، زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلنا، اور اپنی آواز کو پست رکھنا، کہ انسان اکڑ کر نہ چلے. کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم زمین کے اوپر اسے پاؤں مار کر نہ اسے پھاڑ نہیں سکتے. کہ انسان غرور کس بات کا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بے جگہ ہر جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی پیدائش کو دیکھا کہ تم کس غلیظ پانی سے پیدا ہوئے ہو. تو انسان کو غرور کس بات کا؟ تم جب پیدا ہوئے تھے تو بالکل عاجز تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. ساری مخلوقات کے اندر سب سے جو عاجز مخلوق ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، باقی ہر جاندار جو ہے فوراً اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن انسان سب سے عاجز مخلوق ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی کام خود نہیں کر سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اپنی چال کے اندر میانہ روی رکھنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا.
کہ انسان جب غصے کے اندر آ جائے تو آواز اونچی کر لے، یا جب کسی کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، جب انسان کو لگے کہ میں ہارنے والا ہوں یا میری بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، تو فوراً اپنی آواز کو اونچی کر لینا، لوگوں کے اوپر ڈومیننٹ ہونے کے لیے اپنی آواز کو اونچا کر لینا تاکہ میری بات کی اہمیت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کی حضرت لقمان فرما رہے اپنے بیٹے سے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ تمام آوازوں میں سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے، کہ ہر انسان کو جب گدھے کی آواز آواز نکالتا ہے تو ہر انسان کو بہت کراہت ہوتی ہے، تو اگر اونچی آواز کوئی اچھی چیز ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے خوبصورت ہوتی۔ تو یہاں پر یہ چیزیں فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اب ساری جو وصیتیں فرمائی ہیں، یہ ہر انسان اپنی عقل سے اور اپنی فطرت سے، اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روح دی ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان سب باتوں کو پہچان سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی بھی انسان کو، اگر انسان تک رسالت کی پیغامات نہ پہنچے تو بھی انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بیسک موریلٹیز، بیسک یعنی کہ انسانی اقدار اس کو کہا جاتا ہے، کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خود بھی اچھے ہیں تو دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دیں، اور اگر کوئی معاملہ پیش آ بھی گیا، کوئی مشکل پیش آ بھی گئی ہے، تو اس پر انسان صبر کرے اور اپنی کریکٹر کو یعنی کہ اپنی ذات کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کرنا۔ یہ ہر معاشرے کے اندر ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی رنگ نسل کا انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یہ بیسک اقدار ہیں، اس کو ہم بیسک moralities کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھی۔ تو اس کے بارے میں شروع میں بھی بات ہوگی کہ یہ حضرت لقمان کا تذکرہ کیوں کیا، کیونکہ مشرکین مکہ حضرت لقمان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، ان کے اقوال کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور بھی تاریخ کے اندر بے شمار ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن تک انبیاء کی رسالت جو ہے، ان کی شریعت نہیں پہنچی تھی، لیکن انہوں نے اپنی عقل سے اور اپنی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا رسالت کے آنے سے پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تب بھی۔ تو یہ سلیم الفطرت، ایسے شخص کو سلیم الفطرت کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی بے شمار انسان ایسے ہوں گے جن تک ابھی ہدایت نہیں پہنچی ہوگی، ان تک ہدایت کو پہنچانا، ان تک اس بات کو پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر ایسی چیزوں کو پیدا کرنی چاہیے، ایسی خصوصیات کو پیدا کرنا چاہیے تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ایمان لائیں، بجائے یہ کہ ہمیں کوئی شخص دیکھے، کوئی غیر مسلم دیکھے تو وہ کہے کہ ان سے تو ہم ہی بہتر ہیں۔ آج کتنے بے شمار انسان ایسے ہیں، مغرب دنیا کے انسان ایسے ہیں جو ہمیں یعنی کہ مسلمان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان سے تو ہم ہی بہتر ہیں۔ تو اس لیے اپنی ذات کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کرنا۔ کل ہم انشاءاللہ شرک کے بارے میں بات کریں گے، جو شروع میں بات ہوئی نا، یا بنی لا تشرک باللہ، تو شرک کے حوالے سے ہم کل انشاءاللہ بات کریں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے، کتنی قسم کا شرک ہے، آج کے دور میں شرک کی کیا اقسام ہے، اس کے حوالے سے کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے آگے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔